السلام علیکم، ویلکم ٹو اے لیٹسٹ ایپیسوڈ آف صاحب بصیرت ود طیب افتخار۔ آج کا صاحب بصیرت اس لحاظ سے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ دو حصوں پہ ہوگا مشتمل۔ ایک حصے میں ہم انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات کریں گے، وہ پرائمریلی میں کروں گا، اور ایک حصے پر ہمارے حمزہ بھائی اپنی ریسرچ شیئر کریں گے۔ سائنس انتھوزیاسٹ حمزہ بن اختر وہ اپنے سائنٹیفک ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے، جغرافک ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے، وہ جغرافک ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے، میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بات کروں گا۔ میں نے جو آج کرنی ہے وہ ہے کہ جس طرح وینیزویلا میں چیزیں ہیٹ اپ ہو رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گریڈ ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی لسٹ فار پاور، لسٹ فار ویلتھ ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب پوری طرح دنیا کے سامنے انکور ہو رہی ہے، لفٹنگ آف دا ویل ہو رہا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ دنیا کے سامنے انکور ہو رہی ہے، لفٹنگ آف دا ویل ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی لسٹ کا، ڈونلڈ ٹرمپ کی گریڈ فار پاور کا، وہ منی ہنگرینس کا، تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہی از بینگ مور ایمبیشیس، ہی از بینگ اے وار پریزیڈنٹ۔ وہ اس کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک نیو امپیریلزم کی طرف جا رہا ہے، ایک نیو امپیریلزم کی طرف، نیو پاپولزم سے نیو امپیریلزم کا سفر طے کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ٹرمپ کے بارے میں جو ایک امیج تھا کہ ٹرمپ از این اینٹی وار پریزیڈنٹ، وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں پچھلے 3 ہفتے میں وینیزویلا کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے معاملات جو ہیں کرٹیکل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے۔ ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی 3 ٹارگٹس شو کیے تھے۔ ایک یہ تھا کہ غزہ میں کسینوز بنانے ہیں، غزہ میں نائٹ کلبز بنانے ہیں، غزہ میں بیچز بنانے ہیں، بیچز ریزورٹس بنانے ہیں، بیچز سائٹس بنانی ہیں، اور کسینوز، نائٹ کلبز، گیملنگ کے اسٹیشنز۔ وہ اس کا جو دماد ہے جیریڈ کشنر، وہ بھی کہہ چکا تھا کہ اگر ایک دفعہ غزہ کو کلیئر کرا لیا جائے، وہ جو لوگوں نے کہا نا ہارورڈ میں کہ اگر غزہ ایک دفعہ خالی ہو گیا تو بینجامن نیتن یاہو دوبارہ فلسطینیوں کو یہاں آ کے آباد نہیں ہونے دے گا، تو اس نے کہا ہاں اگر سائٹس کلیئر کر لی جائیں تو سی ویو کو، سی سائٹس کو نائٹ کلبز اور بیچز اور ریزورٹس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو وہی زبان ڈونلڈ ٹرمپ نے بولی۔ اس نے 3 جگہیں مارک کی تھی پرائمریلی۔ ون واز غزہ، جہاں کا میں بتایا کہ نائٹ کلبز کا اس نے پلان اپنا شو کیا تھا، جو ریویل بھی ٹائم ٹو ٹائم اس نے کیا۔ سیکنڈ واز پاناما کینال، کہ پاناما کینال پہ مجھے ایبسولوٹ اتھارٹی چاہیے، پاناما کینال پہ مجھے ایبسولوٹ ہولڈ چاہیے، پاناما کینال شوڈ بی ان مائی فسٹ۔ تو پاناما کینال کو اس نے شو کیا۔ اور تھرڈ اس نے شو کیا تھا گرین لینڈ، گرین لینڈ جو کہ سنو مین کی، ایمو کی سرزمین ہے، اور یہ گرین لینڈ کا جو علاقہ ہے یہاں پہ وائکنگز بھی رہے ہیں، یہاں پہ ایمو بھی رہے ہیں، مختلف قومیں جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم سروائیو کرتی رہی ہیں، اور بڑا چیلنجنگ سروائیول رہا ہے۔ آج کے دور میں گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے۔ 10 دن پہلے بڑی کریٹیکل نیوز آئی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو انوائے ہے ٹو ڈنمارک، اسے سمن بھی کیا گیا کہ آپ ذرا ادھر تو آئیں نا، پتہ لگے کہ آپ کون سا کوورٹ آپریشن پلان کر رہے ہیں، جب رپورٹس لیک ہوئی ہیں کہ امریکہ اپنا انفلوئنس گرین لینڈ میں بڑھانا چاہ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر بھی وہاں سے ہو کے آئے ہیں۔ میں اپنا ایک جملہ کہا کرتا تھا جو میں نے اس یوٹیوب چینل کے شوز میں بھی کہا تھا، میں اپنے اسٹیٹس پہ بھی ڈالا کرتا تھا، میں سوشل میڈیا کی دوسری سائٹس پہ بھی کہا کرتا تھا کہ اگر بائیڈن بد ہے تو ٹرمپ بدترین ہوگا فلسطین کے لیے، اگر بائیڈن بد ہے تو ٹرمپ بدترین ہوگا۔ نو ڈاؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کی سفارت کاری بہت کامیاب جا رہی ہے، اور پاکستان بہت سکسیسفل ہے کہ بیجنگ اور واشنگٹن دونوں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم بہت اچھے تعلقات مینٹین کرتے ہوئے اب ایک 3rd چیپٹر بھی بہت اچھا اپنا اوپن کیے ہوئے ہیں کہ ماسکو کے ساتھ تعلقات کنٹینیوسلی پاکستان 2023 سے بہتر بنائے چلے جا رہا ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان از موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ تو تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا کہ گرین لینڈ میں رہنے والے جو ایگلو لوگ ہیں وہ ٹریڈیشنل سنو ہاؤسز میں رہتے رہے ہیں، جو اینو پیپل نے یوز کیے ہیں ٹائم ٹو ٹائم۔ یہ ہنٹنگ اور فشنگ میں ونٹر میں خاص طور پہ گرین لینڈ کے لوگوں کے یہ جو ہاؤسز ہیں، ان کی ڈیٹیل آپ کو سائنس انتھوزیاسٹ حمزہ بن اختر ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ یہ ایگلو لاجز تھیں کیا، ان کے متعلق ہمارے سائنس انتھوزیاسٹ آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے۔ گرین لینڈ کے متعلق فی الحال جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ 10 دن پہلے ان کے آنوائے کو سمن بھی کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں انٹرفیرنس نہیں برداشت کریں گے۔ تو ای یو جو ہے اس نے تو ابھی 2 دن پہلے چائنیز نیوز چینل CGTN جو ہے، چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک، اس نے کہا ہے کہ یورپی یونین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم گرین لینڈ کی فائنینشیل سپورٹ مزید بڑھا دیں گے، ڈبل کر دیں گے،
تاکہ ٹرمپ کے انفلوئنس کو کم کیا جا سکے. پھر ایک اس سے ریلیٹڈ خبر جو بہت ریلیونٹ ہے اور شیئر کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پرو ٹرمپ انفلوئنسر میکس ویوز ان گرین لینڈ. پرو ٹرمپ انفلوئنسر جو ہے وہ گرین لینڈ میں اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے انفلوئنسر بڑھا رہا ہے. یعنی شو کرتا ہے کہ جس طرح ٹرمپ کو جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ راہ پہ آ جانے بہتر یا واہ پہ آ جانے, جس طرح ٹرمپ کے ساتھ جب تک پالا نہیں پڑا تھا فل فلیج, تو جب تک فل فلیج پالا نہیں پڑا تھا تب تک امریکنز کے متعلق اور ٹرمپ کے متعلق انڈینز سوچتے تھے کہ یہ چائنا کے مقابلے میں ہمارا سیف دیں گے. لیکن اب امریکنز کو بھی چائنیز کیمپ میں انڈیا جاتا ہوا نظر آیا ہے کہ ایسی دوڑیں لگی ہیں کہ نریندر مودی کے پاس چائنیز کیمپ میں جانے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں رہا. اس سے پہلے باقاعدہ ٹرمپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھتے رہے انڈینز, لیکن بعد میں اس نے کس طرح بٹرے کیا. ابھی یہ بندہ بھی ایز انفلوئنسر گرین لینڈ کے اندر سوشل میڈیا کیمپین چلا رہا ہے ٹرمپ کے حق میں, لیکن ایک دفعہ جب یہ ٹرمپ کی حکومت کے انڈر آئے گا پھر اسے پتہ لگ جائے گا. اسی طرح ایک اور خبر ہے فرانس 24 کی 6 دن پہلے کی, گرین لینڈ از ناٹ فار سیل. گرین لینڈ از ناٹ فار سیل, یہ فرینچ فارن منسٹر نے وزٹ کے بعد آرکٹک ٹیریٹری میں کہا ہے ان شو سپورٹ ٹو دا پیپل آف گرین لینڈ, ٹو دا پیپل آف ڈینمارک. اچھا, اس کے بعد الجزیرہ نے کیا ٹرمپ گرین لینڈ میں کوئی سکسیشن کے پلان بنا رہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سلیڈ ڈاگ جو ہے اس کے ڈی این اے نے گرین لینڈ کی اینشنٹ ہسٹری کو بتایا کہ کس طرح یہاں پر شدید طوفان میں پچھلے 1000-2000 سال میں لوگوں نے سروائیو کیا ہے. اور آگے جو گرین لینڈ کے متعلق انٹرسٹنگ خبر ہے وہ فاکس نیوز کی ہے. فرانس وارنز آف گلوبل بروٹلائزیشن ایمڈ ٹرمپ گرین لینڈ آرکٹک ڈسپیوٹ اوور گرین لینڈ. یعنی کہ ٹرمپ کا جو گرین لینڈ کا ڈسپیوٹ ہے, گرین لینڈ ڈسپیوٹ جو ہے وہ آگے گرین لینڈ کے لیے بہت زیادہ پرابلمس فرانس نے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دیے کریٹ کر سکتا ہے. ڈینمارک اینڈ گرین لینڈ اپولوجائز فار پینفل لیگیسی آف فورس انیوٹ کانٹرسپیشن. یہ بھی ہوا ہے کہ ڈینمارک کی اور گرین لینڈ کی حکومت نے وہاں کے جو انڈیجنس لوگ ہیں ان سے کچھ چیزوں پہ معافی بھی مانگی ہے. انہیں بھی ریئلائز آ گیا کہ ہمیں جو یہاں کی پرانی قومیں ہیں جو ہزاروں سال سے یہاں پہ سنو میں سروائیو کری, ان کے ساتھ اب تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے. لاسٹ اس پہ جو گرین لینڈ کی خبر ٹرمپ سے ریلیٹڈ دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ گرین لینڈ کے متعلق US tells Denmark to calm down. US tells Denmark to calm down over alleged influence operation. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اب آپ بھی تھوڑا سا ریلیکس کریں, بار بار میڈیا سٹیٹمنٹس نہ دیں. جو رپورٹ لیک ہوئی ہے کہ جی امریکہ اپنا انفلوئنس ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے گرین لینڈ میں, اس رپورٹ کو اب بار بار اب آپ ٹی وی پہ میڈیا پہ آپ کے آفیشیلز مینشن نہ کریں. تو وائٹ ہاؤس ذرا گرین لینڈ کے معاملے میں ڈینمارک کو کہہ رہا ہے کام ڈاؤن, سلو ڈاؤن, ٹون لو رکھو. لیکن فی الحال یورپی یونین جس طرح یوکرین کے معاملے میں بیک آف نہیں کر رہا ٹرمپ سے, چاہے انہیں ٹرمپ کے آگے کس طرح ہی بیٹھنا کیوں نہ پڑ جائے, چاہے ایز اے آرمی بیٹھنا پڑے یا ایز فرینڈز بیٹھنا پڑے, لیکن وہ لوگ جس طرح یوکرین کو سپورٹ دے رہے ہیں اسی طرح گرین لینڈ کو بھی وہ لوز نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ ان کو یہ کہ اگر ہم ایک دفعہ گرین لینڈ کو یوز کریں گے, گرین لینڈ ٹیئر اپارٹ ہوتا ہے یورپ سے, تو آہستہ آہستہ ہر ملک ہی ہمیں ٹیئر اپارٹ کرے گا. جس طرح رشیا اپنے حصے لے گیا, کل کو تو کوئی افریقہ سے بھی اٹھے گا اور یورپی یونین سے اپنے حصے لے کے چلا جائے گا. تو گرین لینڈ کے متعلق جو انٹرنیشنل ریلیشنز تھے وہ میں نے شیئر کر دی ہیں. اب گرین لینڈ, کینیڈا, دوسری جگہوں پہ جو یہ انڈیجنس لوگ رہتے ہیں ان کے متعلق ہمارے سائنس انتھوزیاسٹ حمزہ بن اختر شیئر کریں گے. حمزہ بھائی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ اپنا نالج شیئر کریں پلیز. جی طیب بھائی, آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو برف کے گھر ہوتے ہیں بیسیکلی انہیں ایگلو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ جو اکثر جیسے سیاچن ہو گیا, اس کے علاوہ دوسرے ممالک ایسے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ آرمی کا ہولڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ نا وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے بیسیکلی ایگلو کا استعمال کرتے ہیں. ایگلو بیسیکلی نا جو برف کا گھر ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ایگلو ہے, ٹھیک ہے, اس کا یوز کس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور نا یہ یعنی کہ ہم کس طرح سے نا اس کے اندر لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, آرمی کے لوگ رہتے ہیں, اور اس کا یعنی کہ آپ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ -50 ٹیمپریچر ہو اور باہر بھی برف ہو اور پھر انسان برف کے گھر کے اندر رہے, تو یہ بڑا نا ایک مطلب ان لاجیکلی سی ایک کنسیپٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اس کے اندر کی سائز کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ کس طرح سے
لوگ اس کے اندر سروائیو کرتے ہیں، کس طرح سے رہتے ہیں، تو وہ اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے مسٹریز ہیں، جیسے آپ سمجھ لیں کہ جو پیرامڈس ہیں اس کے بارے میں نہیں آج تک صحیح طرح لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کس نے بنایا. کچھ لوگ اسے ایلین وغیرہ سے بھی تشبیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس علاوہ اور بھی دنیا میں ایسے پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں لوگ اس طرح کی ان لاجیکلی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بیسیکلی جو ایگلو ہے وہ برف کے گھر کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب اس کا نا جو استعمال ہے نا وہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آرکٹک میں جو رہنے والے لوگ ہیں نا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو یہ ہے ایگلو ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ کتنی پرانی ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سی دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جن کی ہسٹری کافی پرانی ہے اور ان کا نا زیادہ تر جو ذکر ہے نا وہ ہسٹری میں نہیں ملتا. لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جو شمالی علاقہ جات کے جو لوگ ہیں نا امریکی شمالی علاقہ جات کے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے جو اس کے علاوہ جو یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں جیسے گرین لینڈ ہو گیا، ایکواڈور ہو گیا اور الاسکا میں رہنے والے لوگ نا بیسیکلی نا ایگلو کے اندر رہتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمیں نا جو ایگلو ہے اس کا نا جو ہسٹری میں ذکر ملتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 16ویں صدی میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے تھے کہ ایک نا مارٹن فوربشر ایک نا کوئی سائنٹسٹ یا ایک آپ سب ایک سیاح تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں نا جو ورلڈ تھا اسے ایکسپلور کرنے کا نا بڑا شوق ہوتا تھا، جس میں مارکو پولو ہے، واسکو ڈے گاما ہے. ٹھیک ہے. ابن بطوطہ ہے جنہوں نے کہتے تھے کہ یعنی کہ اپنی زندگی میں یعنی کہ 1,00,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر طے کیا تھا، دوسری ممالک کے دورے کیے تھے. ٹھیک ہے. پھر وہ اپنی کتابوں میں ان جگہوں کا ذکر کرتے ہوتے. تو کہتے ہیں کہ جو مارٹن لوتھر تھا نا انہوں نے کہتے تھے کہ 1576 میں نا پہلی دفعہ نا وہ ایک جگہ پہ کسی جگہ پہ گئے تھے تو انہوں نے نا وہاں پہ نا برف کے گھر دیکھے. تو پہلی دفعہ نا انہوں نے نا ہمیں ایگلو سے نا انٹروڈیوس کروایا تھا کہ ایگلو جیسی کوئی جگہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ لیکن اگر ہسٹری میں دیکھیں نا تو یہی کہتے ہیں کہ کینیڈا اور گرین لینڈ میں نا اس کا شاید نا یوز جو نا سب سے پہلے ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب جو ایگلو ہوتا ہے وہ اسے بنایا کیسے، جیسے کہتے ہیں کہ جو تازہ برف ہوتی ہے نا، جو تازہ برف پڑی ہوتی ہے اس کے نا بیسیکلی اسے اکٹھا کر کے نا اس کے بلاکس بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بلاکس بنا کے انہیں نا ایک گنبد کی شکل میں نا بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر کہتے ہیں کہ نا ایک ایسے آپ سمجھ لو کہ آپ اس کی ایک چھوٹی سی چھت بنا دی جاتی ہے تاکہ جو ہیٹ ہوتی ہے نا وہ باہر نہ نکل سکے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جو اس کا جو گیٹ ہوتا ہے نا وہ عام گھروں کے گیٹ جیسا نہیں ہوتا، اسے تھوڑا سا ڈیپتھ میں تھوڑا سا نیچے کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ جو اندر کی جو ہوا ہے نا وہ باہر نہ آ سکے. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بیسیکلی جو ایگلو ہوتا ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر جو پریشر بلٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو نا مطلب اس کے اندر جو انوائرمنٹ ہے وہ گرم رہتا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں گے اس کے اندر جو نا ہیٹ جنریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو ایئر پرسنٹیج ہوتی ہے، یعنی کہ آپ فزکس کے لا کو نا اس کے اندر فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ہائی سے لو کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی نا جو ہیومن باڈی ہوتی ہے نا اس سے لیا جاتا ہے، اس سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ ہیومن باڈی سے ٹیمپریچر اوپر کی طرف جاتے ہیں نا تو جو ہوا ہوتی ہے نا اوپر کی ہوا ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ ٹھنڈی نیچے کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جو اس کا ایک نا انوائرمنٹ بنا رہتا ہے جو ایگلو اس کی وجہ سے گرم رہتا ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے نا اتنا نا اس کے اندر نا اس کا ایک نا ٹیمپریچر نا مینٹین رہتا ہے، اسٹیبل رہے گا. جی جی. تو کہتے ہیں کہ جو ایگلو کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا اس کے اندر نا جو ہوا ہوتی ہے نا وہ گرم رہتی ہے. ٹھیک ہے. آپ تو اس کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا وہ ٹھنڈا رہتا ہے. اوپر یہ جگہ کو نا لوگ نا سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جو نیچے والی جگہ ہوتی ہے اسے بیسیکلی کھانا بنانے اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایگلو ہوتا ہے وہ اس کے اندر نا ایک اچھا یعنی کہ ایک آکسیجن کا اور ہیٹ کا ایک اچھا سا کمبینیشن بن جاتا ہے جس کی وجہ سے نا لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر ایزیلی سروائیو کر سکتے ہیں. اب جو ایک یہ بھی پوائنٹ آتی ہے کہ جو ایگلو ہوتا ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم کتنا بلڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تقریباً نا 16 فیرن ہائٹ تک کہتے ہیں کہ نا اس کا نا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ رہ سکتا ہے، بلڈ رہ سکتا ہے. تو بیسیکلی کچھ جگہوں پہ ایگلو کا بڑا ابھی بھی کینیڈا ہو گیا، گرین لینڈ ہو گیا، اس کے علاوہ یورپ کی اور بہت سی کنٹریز ہیں جہاں پہ نا آج بھی لوگ نا اسی ایگلو میں رہنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ
پاکستان میں سیاچن جیسا مقام ہے جو دنیا کا ایک تقریباً ایک سخت ترین مقام ہے جہاں پہ انڈیا اور پاکستان کی دنیا کے بلند ترین محاذ پہ جنگ چار وقت چھڑی رہتی ہے. تو اس کے اندر بھی جو آرمی کے لوگ ہیں نا بیسیکلی وہ انہیں ایگلوز میں رہنا پسند کرتے ہیں. جی طیب بھائی. حمزہ بھائی بہت شکریہ, بہت اچھی انفارمیشن تھی. میں تھوڑا سا اور بھی انشاءاللہ حمزہ بھائی سے کہوں گا ہمارے پاس ریسرچ لے کے آئیں کینیڈا کے جو لوگ کس طرح, اور گرین لینڈ اور باقی اس طرح کی یورپین کنٹریز کے جو ہزاروں سال انڈر دا انفلوئنس آف اسٹرانگ سنو فال رہے ہیں وہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں. تو دیٹس آل فار ٹوڈے. حمزہ بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ پھر آپ کے لیے کوئی صاحب بصیرت کا انٹرسٹنگ ایپیسوڈ لائیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.